محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین مکرم، حاضرین محترم، معزز اور مکرم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس میں سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت، صحابہ و اہل بیت سے سچی عقیدت اور قرآن پاک سے سچا پیار نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اسلام جو ہم تک پہنچا اور قیامت کی صبح تک جو اسلام زندہ رہے گا، اس کے پیچھے صحابہ اکرام کا خون ہے۔ اس خون کے اندر اتنی حرارت تھی صحابہ اکرام کے خون کے اندر ایسا اخلاص تھا، کیونکہ جس کام کے اندر اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، وہ کام کبھی رکتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو جو اسلام سکھایا اور اخلاص سکھایا، صحابہ کرام کے دلوں میں وہ ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ جب دین اور اسلام کی باری آتی، پھر صحابہ کرام یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا یا ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اگر سوچا ہے تو اللہ کی توحید کا سوچا اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا سوچا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں اللہ نے ایسی محبت رسول پیدا کر دی تھی کہ قیامت کی صبح تک عاشقان رسول پیدا ہوں گے، قیامت کی صبح تک نبی علیہ السلام سے محبت پیدا کرنے والے پیدا تو ہو سکتے ہیں، مگر صحابہ کرام جیسا عشق رسول کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام وہ جن کی شہادتوں کے اللہ کے نبی کے آنسو نکل آئے، جن کے جنازوں کو کندھے صحابہ کرام کے جنازے کو کندھے رب کے فرشتوں نے دیے۔ صحابہ کرام وہ جن کے جنازوں کے اندر آسمان
آسمان سے 70,000 فرشتہ زمین پہ اتر آیا. ایسی محبت رسول ان کے دلوں کے اندر پائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ اتنے پسند آ گئے تھے کہ ابھی صحابہ اکرام کی قبریں کھلی ہیں اور جنت کی حوریں پہلے آ چکی ہیں. تو آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ اکرام کے ان ایمان افروز واقعات کی جھلکی دوں گا. اللہ پاک ہمیں بھی کامل ایمان نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام کے دور میں 3 صحابہ بڑے خوبصورت تھے. وہ اتنے حسین تھے کہ جبرائیل امین جب وحی لے کے آتا تو ان صحابہ کی شکل میں آیا کرتا تھا. وہ صحابہ اتنے خوبصورت تھے جب بازار سے چلتے اڑتے چھتوں پہ اور چبوتروں پہ کھڑے ہو کر ان کے حسن کا نظارہ کیا کرتی تھی. ان میں ایک حضرت حذیفہ سہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت خباب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے حسن کا نظارہ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے. اور تیسرے تھے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حذیفہ سہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امتحان آیا. کیسا امتحان؟ امام انبیاء سرور کونین ساقی کوثر کے صحابہ گرفتار ہو گئے. جب صحابہ اکرام کو گرفتار کیا گیا 600 قیدیوں کو قید کر کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. اس وقت کا بادشاہ وقت ہر قیدی کو دیکھا کرتا تھا اور اس کے حالات معلوم کرتا تھا. ایڈریس کا اسے پتا ہوتا تھا. آج کے حکمرانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. بے شک قید کے اندر قیدی مر بھی جائے اسے کچھ پتا نہیں. پہلے بادشاہ ہر قیدی کی معلومات رکھا کرتے تھے. ہاتھوں کے اندر رسیاں، پاؤں بھی بندھے ہوئے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے. 600 قیدیوں کی لمبی قطار لگی ہوئی ہے. بادشاہ نے 600 قیدیوں پہ نظر ڈالی. جب نظر ڈالی بادشاہ نے تو دیکھا 600 قیدیوں میں ایک بڑا حسین قیدی ہے، نوجوان ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے. بادشاہ دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا. اس نے اپنے مجاوروں سے، وزراء سے کہا تمام قیدیوں کو ایک طرف کر دو. وہ جو نوجوان کھڑا ہے خوبصورت چہرے والا اس کو میرے پاس لے آؤ. جب اس نوجوان کو لایا گیا بادشاہ نے کہا اتنا حسین ہے تم اس کو قید کیے ہوئے ہو. ہاتھوں کی رسیاں کھول دو، پاؤں کی رسیاں کھول دو. اور اس نوجوان کو بادشاہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا. بادشاہ نے پوچھا رے تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حذیفہ ہے. کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ فرمایا میرا تعلق سہیمی قبیلے سے ہے. کہا تم کون ہو؟ صحابی رسول نے کہا میں محمد کا غلام ہوں، میں امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہوں اور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا ہوں. بادشاہ نے کہا تو اتنا نوجوان ہے، تیرے جیسا حسین میں نے کہیں نہیں دیکھا. اتنا تو حسین ہے کس کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ اور میں تجھے کہتا ہوں اگر تو محمد کا دامن چھوڑ دے گا میں تجھے آدھی سلطنت بھی دیتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں. اس نے سمجھ رکھا تھا کہ شاید یہ محمد کا غلام ہے، یہ لالچ میں آ جاتا ہے. لیکن اسے نہیں پتا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے وہ لالچی نہیں ہوتا. اگر لالچ ہوتا نواسے رسول میں لالچ نہیں آیا. اگر لالچ ہوتا تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، جانیں بچا لیتی، جانیں بچ جاتی، پیسہ لے لیتے.
وزارت مل جاتی، لیکن نہیں، جو محمد کا غلام ہے وہ لالچی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اے نوجوان، تو جذباتی ہے، تو کہتا ہے میں محمد کا دامن نہیں چھوڑوں گا، ادھر سلطنت ہے اور میری بیٹی کا رشتہ ہوں۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے اگر میں نے کالی کملی والے کا دامن چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا، مجھے تیری سلطنت کی ضرورت نہیں، تیری بیٹی کی بھی ضرورت نہیں۔ آج کسی کو اچھے گھر سے رشتہ آ جائے بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کی بیٹی مل جائے، لاڈ کی بیٹی مل جائے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے صحابی کو آفر کی جا رہی ہے، آدھی سلطنت ملے گی، بیٹی کا رشتہ بھی ملے گا۔ لیکن صحابی رسول نے کہا بادشاہ اگر میں نے تیری سلطنت بھی لے لی، تیری بیٹی کا رشتہ بھی لے لیا، تو محمد کا دامن چھوڑ دیا، سمجھ لے میں نے کچھ نہیں لیا، میں نے کچھ نہیں لیا، میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا اس کو ایک کمرے میں بند کرو، یہ نوجوان ہے، اس کے سامنے لڑکیاں پیش کرو۔ 8 دن کا وقت دیا بادشاہ نے، اس نے کہا 8 دن تک اس کو کمرے میں رکھو اور جو بھی خوبصورت لڑکی ہے اس کے کمرے میں پیش کرو۔ تمام وزراء اس کوشش کے اندر لگ گئے، انہوں نے بادشاہ کی سلطنت کے اندر جہاں تک سلطنت پھیلی ہوئی تھی اچھی اچھی لڑکیوں کا پتہ کیا، ایڈریس معلوم کیا، اور لڑکیوں کو اچھی پوشاک پہنا دے، اچھا لباس پہنانے کے بعد نبی کا غلام جس کمرے میں آتا تھا اس کمرے کے اندر لڑکیوں کو بھیج دیا جاتا تھا، لڑکی آتی تھی چلی جاتی، لڑکی آتی چلی جاتی۔ 8 دن گزر گئے، 8 دن کے بعد بادشاہ نے کہا اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ۔ جب لایا گیا بادشاہ نے پوچھا نوجوان تیرا کیا خیال ہے؟ نبی کا غلام کہنے لگا بادشاہ جو پہلے تھا وہی اب ہے۔ بادشاہ غصے ہونے لگا وزراء سے، اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا لڑکیاں پیش کرو، وہ کہتے ہم نے لڑکیاں پیش کی تھی لیکن اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، ہم نے اپنا کام کیا تھا جو آپ نے ہمیں کہا۔ حضرت حذیفہ صحابی بول پڑے، کہا بادشاہ ان پہ کیوں غصے ہو رہا ہے کہ میں نے لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھا، مجھ سے پوچھ میں نے کیوں نہیں دیکھا۔ بادشاہ متوجہ ہوا، اس نے کہا بتا تو نے کیوں نہیں دیکھا؟ حضرت حذیفہ صحابی نے کہا سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے۔ حضرت حذیفہ صحابی نے فرمایا جس نے محمد مصطفیٰ کا حسن دیکھا ہو، جس نے محمد مصطفیٰ کا حسن دیکھا ہو، جس نے امام الانبیاء کا چہرہ دیکھا ہو، چہرہ بھی کیسا قرآن والضحیٰ کہے، سبحان اللہ، زلفیں بھی کیسی قرآن واللیل کہے، سینہ بھی کیسا قرآن علم نشرح لک صدرک کہے، آنکھیں بھی کیسی قرآن ما زاغ البصر وما طغیٰ کہے، ہونٹ بھی کیسے قرآن طٰہٰ یاسین کہے، اس کی چادر کو یا ایھا المزمل کہے، اس کے کمبل کو یا ایھا المدثر کہے، اس کے زمانے کو لا اقسم بہذا البلد کہے، اس کی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہے، اس کی ختم نبوت کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہے، اس کے مقام کو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس کی صفات کو شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہے۔ ارے اس کی سیر کو قرآن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہے، سبحان اللہ، وہ نبی ایسا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر بھی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن میں تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ بادشاہ جس نے محمد مصطفیٰ کا حسن دیکھا ہو اس کو دنیا کے حسن کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا 8 دن ہو گئے یہ بدلا ہی نہیں، لڑکیاں پیش کی گئی یہ بدلا ہی نہیں، اور آج تک غیر مسلموں کا یہی کام ہے، ایمان والوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔
آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر لڑکیوں کی تصاویر کو چسپاں کیا ہوا ہے، صرف ایمان خراب کرنے کے لیے، لوگوں کو گناہگار کرنے کے لیے ہر جگہ پہ مشہوری لڑکی کی دی ہوئی ہے۔ آپ بیان سن رہے ہیں، لڑکی آ گئی، آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، بیچ میں لڑکی آ گئی۔ اس وقت کا کافر بھی اسی کوشش میں تھا کہ لڑکی کو پیش کر کے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے۔ آج کا کافر، آج کا یہود و نصارہ بھی اسی کوشش میں ہے کہ بے پردگی پھیلا کر، بے حیائی پھیلا کر مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا اس کو دیوار کے ساتھ لگاؤ، دیوار کے ساتھ لگایا۔ بادشاہ نے کہا دوبارہ پوچھ رہا ہوں محمد کا دامن چھوڑے گا یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑو۔ ایمان والا کہنا، عاشق رسول کہنا، میں منبر پہ بیٹھ کے کہتی ہوں بڑا آسان ہے، میں تقریر کرتے کرتے اپنے آپ کو عاشق رسول کہوں بڑا آسان ہے، لیکن ظلم کی چکی میں پس کر پھر کہنا میں عاشق رسول ہوں، یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ اگر کیا ہے تو صحابہ اکرام نے کیا۔ نبی علیہ السلام کا غلام حضرت حذیفہ سہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی۔ بادشاہ نے کہا پاؤں کے اندر بھی میخیں گاڑ دو۔ حضرت حذیفہ سہیمی کے پاؤں میں میخیں گاڑ دی گئی، خون بہنے لگا۔ جامع مسجد یوسف میں آنے والوں، اگر کانٹا بھی پاؤں میں لگ جائے، مچھر بھی کاٹ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ محمد کا غلام ہے، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئی۔ یہ نبی کا غلام ہے، پاؤں میں میخیں گاڑ دی گئی۔ جرم کیا ہے؟ کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں مارا۔ نبی کے غلام کا جرم صرف اتنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا غلام کہتا ہے، کاری کملی والے کا کلمہ پڑا ہے۔ ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، پاؤں میں میخیں گاڑ دی، پورا دن گزر گیا۔ نبی کا غلام یوں دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہاتھ بھی سوج گئے، پاؤں میں ورم آ گیا لوہا لگنے کی وجہ سے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 8 دن گزر گئے۔ کالی کملی والے کا صحابی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، دن میں 1-2 مرتبہ بس پانی پلا دیا جاتا ہے، کچھ نوالے منہ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ نبی کا غلام ہے اور دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ہیں اور زبان سے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ آیا یہ ہے محبت رسول، خدا کی قسم ہے۔ 8 دن گزر گئے، بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا اس نوجوان کو دیوار سے اتارو، جس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑی ہوئی ہیں، نکال کے لے آؤ۔ حضرت حذیفہ سہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کی میخیں نکالی گئیں، دیوار سے اتارا گیا، چلا نہیں جا رہا۔ 8 دن ہو گئے، پاؤں میں میخیں گڑی ہوئی ہیں اور پاؤں میں ورم آ گیا۔ 2 آدمیوں کے سہارے پہ نبی کے غلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا، ہاتھوں پہ بھی ورم ہے، پاؤں پہ ورم ہے۔ نبی کا غلام سامنے آیا، بادشاہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا او نوجوان بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں تجھے سلطنت بھی دوں گا، بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، محمد کی غلامی چھوڑ دے۔ صحابی رسول کا یوں سر جھکا ہوا تھا، کیوں؟ تکلیف تھی نا۔ ذرا ہاتھ میں سراغ کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ ارے ابھی بھی میخیں نکالی ہیں، خون بہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے غلام نے اپنا چہرہ اٹھایا اور بادشاہ کے چہرے کی طرف دیکھا، نبی کا صحابی مسکرا دیا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا یہ نوجوان بھی پاگل تو نہیں ہو گیا؟ صاحب رسول نے کہا میں پاگل نہیں، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہا نوجوان بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ حضرت حذیفہ سہیمی نے کہا بادشاہ جو 8 دن پہلے تھا وہی اب ہے۔
جو آخری پہلے تھا وہی اب ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں بدلا، اس کا خون گرم ہے۔ آگے سنو پھر کیا ہوا۔ حضرت حذیفہ سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تیل کا کڑاہا رکھ دیا گیا، تیل پکنے لگا۔ واقعات ہم بڑے سنتے ہیں، اس طرح کے ہم واقعات سنیں، اس طرح کے واقعات بڑے، خدا کی قسم ہے اپنے آپ میں شرمندگی آتی ہے کہ عاشق رسول تو وہ تھے، ہم تو نام کے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی محبت تو ان کے دلوں کے اندر تھی، ہمارے دل میں کیا ہے؟ تیل پکنے لگا، تیل سے بو آنے لگی۔ بادشاہ نے کہا یہ پکتے ہوئے تیل میں حذیفہ سلیمی کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے تیل میں گرا دو۔ نبی کے غلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے، جب گرانے لگے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مجاور دوڑتا ہوا گیا، کہنے لگا بادشاہ لگتا ہے نوجوان بدل گیا، رو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا گرانا نہیں، واپس لے آؤ۔ حضرت حذیفہ سلیمی کو واپس لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا نوجوان اگر ارادہ بدل گیا تو رو رہا ہے بتا دے۔ حضرت حذیفہ سلیمی کہنے لگے بادشاہ تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، پکتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں یا اللہ میری ایک جان ہے نبی کے نام پہ دے رہا ہوں، میری ہزاروں جانیں ہوتی کالی کملی والے کے نام پہ قربان کر دیتا، میں تو اس لیے رویا ہوں۔ بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس کو، پکتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈالو۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، زمین و آسمان نے یہ منظر دیکھا، رب کے فرشتے بھی آج رشک کر رہے تھے، محمد کا غلام، سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ سلیمی کو پکتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا۔ آگے سننا ایمان تازہ ہوگا۔ جب پکتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈالا، لکھا ہے 5 گھنٹے تک حضرت حذیفہ سلیمی تیل کے کڑاہے میں پکتے رہے۔ بادشاہ نے کہا اس نوجوان کا گوشت جل چکا ہے، چربی پگھل چکی ہے، ہڈیاں جل چکی ہیں، اور لوہے کی سلاخیں لے کے ہڈیاں باہر نکال دو، آگ بند کر دو، اور جو تیل پڑا ہے اس کی بدبو آ رہی ہے اسے بہا دو۔ 5 گھنٹے کے بعد حضرت حذیفہ سلیمی کی ہڈیاں نکالنے لگے۔ جب لوہے کی سلاخیں ڈالی اور باہر نکالا، کیا منظر ہوا؟ 5 گھنٹے تک حذیفہ سلیمی تیل کے کڑاہے میں پکتا رہا، جب باہر نکالا ایک بار بھی بھیگا نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگ کر سکتی ہے آج بھی گلزار پیدا، اگر کوئی ابراہیم سا امام پیدا۔ نبی کا غلام محبت رسول میں کہاں تک گیا، پھر اللہ نے اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ وہ صحابہ تھے جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ نہ بیوی کا فکر ہے، نہ بچوں کا فکر ہے، نہ گھر بار کا فکر ہے، جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جنگ احد میں ایک ایسا شہید بھی ہے جسے حضرت حنظلہ کہا جاتا ہے، غسیل الملائکہ، جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ آج تک ہم نے یہ تو سنا ہے کہ فلاں مفتی نے کسی کو غسل دے دیا، کسی قاری نے، عالم نے دے دیا، کسی عابد نے غسل دے دیا، حاجی نمازی نے دے دیا۔ ارے نبی کے غلام وہ ہیں جنہیں رب کے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ جنگ احد کی جنگ لگی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی کی کل شادی ہوئی، آج جنگ ہے، صبح کا وقت ہے۔ ایک شخص نے مدینہ میں آواز لگا دی، مدینہ کے لوگوں، میدان کارزار کے اندر جہاد شروع ہو چکا ہے، نکلو اپنے گھروں سے۔ اور یہ صحابی رسول اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری، غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں گئے۔ ابھی مشکیزے میں سے پانی نکالنا تھا، کپڑے اتارے، کانوں میں آواز پہنچی، اسی طرح کپڑے پہنے باہر آ گئے۔
بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کا حکم کانوں میں پہنچ چکا ہے، جا رہا ہوں۔ کہا غسل تو کر لیتے؟ کہا غسل کرتا ہوں تو تاخیر ہوتی ہے، غسل کرتا ہوں نبی علیہ السلام کے فرمان میں تاخیر ہو جائے گی، میں جا رہا ہوں، اگر زندہ آ گیا تو ملاقات ہوگی، اگر شہید ہو گیا تو روزے کوثر پہ ملیں گے۔ یہ نبی کا صحابی تھا، وہ نبی کی صحابیہ تھی۔ آج کی عورت ہوتی تو دامن پکڑ لیتی کہ کل شادی کی ہے، آج چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مگر ان دونوں کو پتا تھا کہ ہماری زندگیاں دنیا کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام کا غلام گھوڑے پہ سوار ہوا، تلوار ہاتھ پہ پکڑی اور میدان احد کے اندر کود پڑا۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی، نبی علیہ السلام نے انداز سے پہچان لیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے ہر صحابی کی شناخت رکھا کرتے تھے کہ میرا کون سا صحابی جنگ کے اندر کس انداز میں داخل ہوتا ہے اور کس انداز کے اندر وہ تلوار کی کاٹ کرتا ہے۔ جس وقت جنگ احد ختم ہو گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میرے حذیفہ کو ڈھونڈو، میرے حنظلہ کو ڈھونڈو۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول حنظلہ آیا، فرمایا اے میرے صحابہ میں نے آتے ہوئے دیکھا، کیونکہ جب بھی وہ جنگ میں آتے تھے چہرے پہ نقاب کرتے تھے، پھر وہ جنگ کے اندر شریک ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے آتے ہوئے دیکھا، صحابہ اکرام نے زندہوں میں دیکھا حنظلہ نہ ملے، شہیدوں میں دیکھا حنظلہ نہ ملے، زخمیوں میں دیکھا حضرت حنظلہ نہ ملے۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے۔ جب میرے آقا پریشان ہوا کرتے تھے، اللہ آسمان سے جبریل کو بھیج دیا کرتا تھا۔ جبرائیل امین آئے، آگے کا کالی کملی والے، آپ جس صحابی کو ڈھونڈ رہے ہیں حنظلہ کو، حنظلہ پہ غسل واجب تھا، اس نے غسل نہیں کیا تھا، اور شہید کو غسل دیے بغیر جنازہ پڑھا کے دفنا دیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، حنظلہ کو کسی نے غسل نہیں دینا تھا، آپ اپنی نظر نبوت اٹھائیے، بادلوں میں دیکھیے۔ نبی علیہ السلام نے نظر نبوت اٹھائی، بادلوں میں دیکھا، جبرائیل امین نے بتایا اللہ کے رسول وہ سامنے دیکھے، بادلوں میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں آپ کے غلام کو رب کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین نے کہا پہاڑی پر آپ کے غلام کی لاش پڑی ہے، اسے اٹھوائے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا۔ اب سنو، صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے حنظلہ کی لاش کو اٹھایا، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ وہ سچے غلام ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے جان دے دی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم پکڑا ہوا ہے، ایک بازو کٹا، دوسرے بازو میں پکڑ لیا، دونوں کٹ گئے، یوں اپنی گولیوں کے اندر لے لیا، دشمن نے وار کیا، اپنی گردن کا سہارا دیا، دشمن نے گردن بھی اتار دی۔ حضرت جعفر طیار کے دونوں بازو کٹ گئے، لیکن پرچم اسلام انہوں نے گرنے نہ دیا۔ نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ حضرت جعفر طیار کی 7 بیٹیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بیٹی۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے اٹھے، حضرت جعفر طیار کے گھر میں آئے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ساری بیٹیاں اللہ کے نبی کی طرف بھاگی، دوڑتی ہوئی آئیں۔ نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، گھٹنے زمین پر لگائے، حضرت جعفر طیار کی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت جعفر طیار کی اہلیہ آٹا گوندھ رہی تھی، اور اس کی عمر کتنی تھی؟ 19 سال۔ کتنی عمر؟ 19 سال۔ ارے 19 سال کی جوان لڑکی خالد نے نبی کے دین کے لیے سر کٹوا دیا، بیوہ ہو رہی ہے۔
آقا علیہ السلام بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے. جعفر تیار کی بیوی آگے آئی, سلام کیا, کہا یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھو. کہا میری بیٹیوں سے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیم بچیوں سے پیار کیا جاتا ہے, میرا میاں خیریت سے تو ہے؟ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. یہ 19 سال کی بیوہ جعفر تیار کی بیوی دھڑام سے زمین پر گری بے ہوش ہو گئی. منہ میں پانی ڈالا, اٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو پیار کیا, فرمایا آج تمہارا مالک دنیا میں نہیں ہے, شہید ہو چکا ہے, آج کے بعد میں محمد تمہارا باپ. میرے آقا نے بیٹیوں کو سینے کے ساتھ لگایا. ارے یہ کیا تھا, یہ کیا منظر تھا؟ کس کے لیے حضرت جعفر تیار کٹے, کس کے لیے جان دی؟ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا آپ کا صحابی ہے کہ ساتھ دنیا سے چلا گیا. آقا علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے, اپنے تابند کو پکڑا, دوڑتے جلدی کے ساتھ آ رہے. پوچھا میرے ساتھ کی میت کہاں ہے؟ گھر والوں نے بتایا کمرے کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے ایسے گزرے جیسے بہت زیادہ رش ہو, آدمی اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر پھر لوگوں کے بیچ میں سے گزرتا ہے. آقا علیہ السلام ایسے گزر رہے تھے. گھر والوں نے کہا یا رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کے رسول یہاں تو لوگ بھی نہیں ہیں, آپ ایسے گزر رہے ہیں جیسے یہاں پہ رش بہت زیادہ ہو. میرے آقا نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا, میں محمد نبوت کی نظروں سے دیکھ رہا ہوں. میرے اس صحابی کی چارپائی کی چاروں طرف رب کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک فرشتے نے اپنے پر کو تھوڑا بند کیا ہے اور مجھ محمد کو بیٹھنے کی جگہ ملی ہے. صحابہ رسول کا جنازہ اٹھا, جنازہ جا رہا ہے. ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان کا قد دراز تھا, لمبا قد تھا, وجود طاقتور وجود تھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چارپائی تو اٹھائی ہے مگر ہمیں لگ نہیں رہا کہ ہم نے اٹھائی ہے یا نہیں. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے صحابہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے, اس کا جنازہ تم نے اٹھایا ہے؟ آسمان سے 70,000 فرشتہ آیا ہوا ہے جو ساتھ کے جنازے کے ساتھ شریک ہے. آج میں مر جاؤں گا, اعلان ہوگا جنازے میں شرکت کر لو. ریڑھی والے آئیں گے, دکان والے آئیں گے, مزدور آئیں گے, لیکن نبی کے صحابی کا جنازہ ہے, رب کے فرشتے جنازے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 آدمی مواحد توحید پرست, 40 آدمی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہو جنازے کے اندر کھڑے ہو جائیں. جس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. فرمایا بعض اوقات جس کا جنازہ پڑھا جائے وہ اتنا نیک ہوتا ہے کہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے پڑھنے والے کی بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے. ہم جنازے کیسے پڑھتے ہیں؟ منہ ملازے رکھنے کے لیے. ہاں ہمارے جنازے وہ نہیں ہے. دکان والا کہتا میرے دکان کے ساتھ اس کی دکان تھی, نہ گیا تو بیٹا ناراض ہو جائے گا کہ میرے باپ کے جنازے پہ نہیں آیا. محلے والا جنازہ پڑھنے جاتا ہے کس لیے؟ ثواب کے لیے نہیں. کہتا محلے دار تھا, میرا پڑوسی تھا, جنازہ نہ پڑھا تو کل کو منہ کی یاد رکھاؤں گا. رشتے دار کہتا جاؤ جنازہ پڑھاؤ, جنازہ پڑھ کے آؤ, کل کو جھگڑا نہ ہو جائے, بول چال بند نہ ہو جائے. ارے نہیں, یہ سوچ کے آیا کرو کہ ہم جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے جنازہ پڑھنے سے ہماری بخشش ہو جائے. ثواب کی نیت سے جنازے پڑھو. آج صرف شخصیت پرستی ہے, جنازہ بھی نام کا ہے, عبادت بھی نام کی ہے. جب تک شہرت نہ ہو, تصویریں نہ لگ جائے, جب تک فیس بک پہ مشہوری نہ ہو جائے, تب تک ہمارا عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا.
امن وہ ہے جس میں رب کے فرشتے بھی خوش ہو، رب بھی خوش ہو، اور روزے رسول میں گنبد خضرا میں کالی کملی والا بھی خوش ہو جائے۔ ساتھ کا جنازہ نبی علیہ السلام قدم نہیں رکھ رہے، یوں پورا قدم نہیں رکھ رہے، ایڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ صحابہ اکرام نے بعد میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایڑیاں اٹھائی تھی، فرمایا فرشتوں کے پر تھے، میں محمد نے ایڑی اس لیے نہیں رکھی کہیں میری ایڑی کسی فرشتے کے پر کے اوپر نہ آ جائے۔ قبر پر جنازہ ہو گیا۔ آگے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے، سبحان اللہ، قبر میں اترے ہے تو ساتھ کی میت کو کہا میرے صحابہ میرے ہاتھوں میں ڈالو۔ جب ڈالنے لگے حضرت ابوبکر صدیق کی چیخ نکل آئی۔ صحابہ اکرام نے کہا ابوبکر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر نے کہا کاش ساتھ کی جگہ پہ ابوبکر دنیا سے کیا ہوتا اور رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتار دے۔ نبی علیہ السلام نے یوں ہاتھوں میں لیا اور یوں قبر میں اتارا۔ آگے سنو، اللہ کے نبی قبر میں اتارنے کے بعد پھر دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اچانک آقا علیہ السلام نے یوں چہرہ پھیرا، مسکرا رہے تھے، اچانک چہرہ پھیر لیا۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے مسکرائے پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، کیا بات تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب میرے ساتھ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا جنت کی حوریں آ چکی تھی۔ سبحان اللہ، ارے قبر بند نہیں ہوئی، جنت کی حور آ چکی ہے۔ کس وجہ سے آئی؟ کیا پیسہ تھا؟ کیا دولت تھی؟ کیا شہرت تھی؟ نہیں نہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، محمد مصطفیٰ کی محبت تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں جگہ رہی تھی، ایک حور کہہ رہی تھی ساتھ میرا ہے، دوسری کہتی تھی میرا ہے۔ میں محمد ان کو جھگڑا کرتے ہوئے جب دیکھا میں مسکرا پڑا۔ اسی جھگڑے میں ایک کا ہاتھ دوسرے کے گریبان میں پکڑا پڑا اور ایک حور کا گریبان کھل گیا، میں محمد نے چہرہ پھیر لیا۔ سبحان اللہ، ارے یہ ایسا آبا زندگی کے اندر قبریں بند نہیں ہوئی، پہلے ہی جنت کی حوریں آ چکی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم یہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ آج سے آخری اشرا شروع ہو رہا ہے، یہ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، جو نہیں بیٹھ رہے وہ بھی ارادہ کرے اعتکاف بیٹھنے کا۔ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ جو اعتکاف بیٹھتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا مہمان ہے، وہ اللہ کے دربار میں آ گیا، سب کچھ چھوڑ کے آ گیا۔ ارے ہم صحابہ کی طرح دربار بیوی بچے تو نہیں چھوڑ سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ 10 دن دربار چھوڑ کر مسجد میں اعتکاف کر لیں، اتنا تو کر سکتے ہیں ہم، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ جہاد میں تو نہیں جا سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں فجر کی نماز کے لیے 15 منٹ نکال کے مسجد میں آ سکیں، اتنا تو کر سکتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے وقت نکال کے مسجد میں آ سکیں، عصر کے لیے وقت نکال کے مسجد میں آ سکیں، مغرب اور عشاء کے لیے وقت نکال کے مسجد میں آ سکیں۔ میرے بھائی یہ مجمع کہاں سے آیا؟ اسی یہیں سے مجمع آیا ہے، لیکن نماز کے وقت 1:30 سخت ہوتی ہے۔ نماز کے وقت یہ جمعے میں مسجد بڑھ رہی ہے، کہاں سے لوگ آئے ہیں؟ ارے مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، اللہ کی رحمت میں آؤ، اللہ سے بخشش کرواؤ، اللہ سے دعا مانگو، اللہ کے سامنے گر گڑاؤ، وہ بخشنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے گھر کو آباد کرو، میرے گھر کی طرف توجہ کرو۔ جب بھی کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ فرشتے سے کہتے ہیں اس کا ایک گناہ معاف کر دے، ایک قدم پہ گناہ معاف، اور اسی قدم پہ پھر ایک نیکی بھی لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن رمضان کے اندر ایک نیکی نہیں، 70 نیکیاں ملتی ہیں ایک نیکی پر۔ جو نفل پڑتا ہے فرضوں کے برابر ثواب کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ آج کا اسٹوڈنٹ ڈرتا ہے، پیپر آ گئے، ڈرتا ہے انٹرویو ہوگا، اس میں کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ ارے کل قیامت میں بھی عدالت لگے گی، وہاں بھی سوال و جواب ہوں گے، وہاں بھی سوال و جواب ہوں گے۔
پوچھا جائے گا اگر کاری کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے، اگر پوچھ لیا میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والے خدا کو وحدہ لا شریک ماننے والے، تو مسجد میں کیوں نہیں آتا تھا؟ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ اللہ نے تجھے سب کچھ دیا تھا، تو 3 وقت کا کھانا کھاتا تھا، اللہ نے تجھے اچھا وجود دیا تھا، اچھی شکل اور صورت دی تھی، پہننے کو اچھا دیا تھا، لیکن حوض کوثر پہ اس لیے پہنچا ہوگا کہ مجھے جام کوثر مل جائے۔ اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو نے میرے طریقے کو پیچھے کیا، میری سنت کو پیچھے کیا، خرابات میں گم رہا، دنیا میں گم رہا، بتاؤ حوض کوثر سے جام کوثر کیسے ملے گا؟ اس لیے ایک سوال و جواب دنیا کے ہیں، ایک سوال و جواب آخرت کے ہیں۔ آخرت کا فکر کریں، اللہ سے معافی مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، سب اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ سنت رسول پہ جو عمل کرتا ہے، ایک سنت پہ عمل کرتا ہے، مٹتی ہوئی سنت پہ، فرمایا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے ایک نبی کی سنت پہ۔ تو دنیا میں یہی چیز چاہیے، کیا لے کے جانا دنیا سے؟ کیا لے کے جانا ہے؟ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ در آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ چلا جب سکندر دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، اس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا۔ وہ دنیا پہ حکومت کرنے والا کہتا ہے میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، ہاتھ کفن سے باہر نکالنا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے میرے پاس سب کچھ تھا لیکن خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ آج جو اپنے ہاتھ سے کیا ہوگا، اپنے ہاتھ سے دیا ہوگا۔ آخری اشرا ہے، 10 دن رہ گئے، بیواؤں کو دو، یتیموں کو دو، بیواؤں کو دو، مساکینوں کو دو، سفید پوشوں کو دو، بھوکوں کو کھلاؤ، ننگوں کو پہناؤ، پیاسوں کو پلاؤ۔ ارے ادھر تم یہ عمل کرتے جاؤ گے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا